ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے پی کے میں ہوا، آپ نے دیکھا پہلے فیز میں جے یو آئی نے وہاں برتری حاصل کی، بہت اہم پوزیشن جے یو آئی لے گئی، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو مرحلہ آیا اس میں پی ٹی آئی نے پھر اپنی آپ کو وہاں مضبوط کیا۔ یاد رکھیں کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے مرکز میں بھی تھی اور پروونشل حکومت میں بھی تھی، اور تقریباً پہلے بھی 5 سال حکومت تھی اور اب تقریباً 5 سال مزید 10 سال کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو کافی نقصان پہنچایا، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو جو اتحادی حکومت ہیں ان کے لوگوں کی سیٹ بہت زیادہ ہے اور پی ٹی آئی کی سیٹ اتنی نہیں ہے۔ اب بلوچستان میں جو بلدیاتی انتخاب ہوا ہے اس میں بہت بڑا جو ہے وہ فرق دیکھنے میں آ گیا، اور ایک دفعہ مولانا صاحب نے پھر وہاں میدان مار لیا اور بہت مارجن سے مارا ہے۔ اگر 68 سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہے، جو حکومت ہے بیسیکلی باپ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو 68 ہے تو ان کا 400 سے پلس 409 408 کے قریب ہے، اور باپ جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آئی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جماعتیں ان کے میں بتاؤں، لیکن مولانا نے کے پی کے میں بھی اور آپ کے بلوچستان میں بھی بلدیاتی انتخاب میں، جو کہ صحیح معنوں میں عوامی لیول پر انتخاب ہوتا ہے، اس انتخاب میں عمران خان کو بری طرح شکست دے دی۔ حالانکہ پنجاب کے پی کے میں اور بلوچستان میں پی ایم ایل این نے بھی کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھائی، پیپلز پارٹی کے تو پھر بھی سیٹ وہاں 120 کے قریب ہے۔ میں ابھی اعداد و شمار بتاتا ہوں کون کس نمبر پہ آیا ہے۔ کے پی کے میں یقیناً پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹ نہیں تھی، لیکن جے یو آئی جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آئندہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں 2 صوبوں میں انہوں نے حکومت بنانی ہے، ایک بلوچستان میں اور ایک کے پی کے میں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ بہت جلد کے پی کے کی، کیونکہ یہاں پہ جو عدم اعتماد لانا تھا قدوس بزنجو کا بلوچستان میں، وہ کسی بنیاد پر آگے ہو گیا، لیکن جب ہم نے یار محمد رند اور جو آپ کے باپ کے جو پچھلے وزیر آپ کے اعلیٰ تھے جام کمال صاحب، ان سے جب معلومات کی تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم بہت جلد عدم اعتماد لائیں گے اور بلوچستان سے اس کا خاتمہ کریں گے۔ لیکن جو بلدیاتی انتخاب ہے اس سے تو واضح ہو گیا کہ جے یو آئی 400 ہے، اس کے قریب کوئی بھی نہیں ہے، 270 سمتنگ باپ نے حاصل کیا، اور 120 اور پھر 100، پھر کسی کا 70، پھر کسی کا 68، پھر کسی کا 50 40 ہے، تو 400 کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جے یو آئی نے میدان مار لیا ہے، عمران خان کو انہوں نے بدترین شکست دے دی، مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے میں بھی، یہاں پہ بھی۔ تو آئیے میں آپ کو سیٹوں کی ارینجمنٹ کا تھوڑا سا بتا دوں، مثلا کس نے کتنی سیٹ حاصل کی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کنڈیشنز جو سب سے زیادہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آئندہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ جی بلوچستان حکومت گرانے جا رہے ہیں، یہ کے پی کے کی بھی حکومت کے اوپر کام چل رہا ہے۔ زرداری صاحب نے وہاں بڑا کام کر لیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑا کام کر لیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کے پی کے کی حکومت بھی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب جو ہٹ درمی کیے ہوئے تھے اور وہ گورنر کو وہاں سے ہٹا نہیں رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہم صحیح ہیں، اور وہ گورنر مسلسل آئین کی خلاف ورزی کر رہا تھا، صدر خلاف ورزی کر رہا تھا۔ آخر جو دوبارہ وزیر اعظم نے جو سمری بھیجی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کو صدر چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ان کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ تو رد کی، دوسری دفعہ جب بلیغ الرحمان صاحب ہیں کوئی گورنر کے لیے سمری گئی تو صدر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا، اس لیے کہ جو گورنر تھے ان کو برطرف کیا فیڈرل گورنمنٹ نے جب صدر نے ان کو نہیں ہٹایا۔ تو اب اس کے بعد یہی ہونے والا تھا کہ اگر صدر سمری پہ سائن نہیں کرتے، اپروو نہیں کرتے موجودہ گورنر کی، تو یہ ٹائم پیریڈ کور ہونے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو گورنر ہیں ان کو آلریڈی برطرف کیا ہوا ہے، تو ان کو جو ہے وہ آپ کی اپوائنٹ کر دیتی فیڈرل گورنمنٹ، جس کی بنیاد پہ وہ حلف لیتے اور پھر جو ہے وہ کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ہے
کہ صدر صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوگی، جو بھی وجہ ہے، لیکن صدر صاحب نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ تو آئیے بلدیاتی انتخابات کی کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ پی ایس پی جو ہے، وہ جو کراچی کی ایک جماعت ہے جو فیڈرل لیول پر جا رہی ہے ماشاءاللہ، اس نے کراچی میں تو بلدیات میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی، لیکن بلوچستان میں انہوں نے 5 سیٹ لیے، جن میں سے 4 شاید بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ تو ایک انیشیٹو ہوئی ہے، اور ابھی جو ایک ایم کیو ایم کے ایم این اے کی انتقال پر سیٹ خالی ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ مقابلہ ایم کیو ایم اور پی ایس پی میں بہت زبردست ہے، اور اگر پی ایس پی یہ سیٹ نکال لیتی ہے تو پھر ایک طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ انہوں نے وہ سیٹ جو ان کی اپنی تھی اس کو مینٹین کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، عوام کس طرف جاتی ہے۔ آئیے بلدیاتی جمعیت علماء اسلام 408، میں یہ لسٹ بھی لگا دوں گا، 408 بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ 275، نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک 130 تیسرے نمبر پہ، پختونخوا نیب 130، پیپلز پارٹی 120، بی این پی مینگل 98، تحریک انصاف 68، اور بی این پی عوامی 50، عوامی نیشنل پارٹی 33، مسلم لیگ نون 20، جمہوری وطن پارٹی 19، جماعت اسلامی 14۔ اگر اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم اس وقت اتحاد ہے، اگر ان کی سیٹوں کی تعداد دیکھیں تو وہ تو کوئی میرا خیال ہے 700-800 کے قریب جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام یہاں پہ بھی بن کے آئی ہے، اور 408 سیکنڈ پوزیشن جو لی ہے 275 پہ ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا دیکھا جائے تو 68 ہے، نون 20 پہ کھڑی ہے، پیپلز پارٹی 120 پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہے جے یو آئی کو، اور اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز بتا رہی ہے لانگ مارچ سے عمران خان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ جو مراسلہ انہوں نے لہرایا تھا، اس مراسلے کے بعد وہ جب ہٹائے گئے آئینی طور پر، تو اس مراسلے نے، شیخ رشید نے بھی کہا کہ اس مراسلے نے جو بنایا گیا اس سے ان کو جلا ملی اور لوگ ان کے جلسوں میں آئے، لیکن پھر عمران خان کی جلسے کامیاب تو ہوئے، لیکن عمران خان صاحب اس مراسلے کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، اینٹی امریکن زیادہ نعرہ اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ بہت بڑی تعداد عوام کی ایسی ہوتی ہے جو خاموشی سے سن رہی ہوتی ہے، اور بہت فرق ہوتا ہے جلسے، جلوس، لانگ مارچ، تحریک اور دھرنے میں، اور وہی ہوا کہ عمران خان صاحب کو بدترین شکست ہوئی لانگ مارچ میں، اور اس لانگ مارچ کی وجہ سے ان کے اپنی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی۔ اب دیکھیے شاہ محمود قریشی کو دے دیا انہوں نے شفقت محمود کی جگہ پنجاب کا صدر، لیکن فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شاہ محمود قریشی بھی تو وہاں پہ آپ کے ملتان میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، لیکن 2,000 افراد پنجاب میں نہیں آئے، تو ان میں تو شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے۔ تو اگر شاہ محمود قریشی کو دے دیا یا شفقت محمود کو ہٹا دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بہرحال یہ بھی ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور عمران خان بہت ناراض ہیں، سخت ہیں، چیخ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں کہ پنجاب میں، لیکن پنجاب والے بھی یہی کہتے ہیں کہ کے پی کے میں کیا ہوا، وہاں تو کوئی ہرڈل ہی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، آپ کی حکومت تھی، آپ کے وسائل تھے، 10 سال سے آپ وہاں خود موجود تھے، سارے لیڈر وہاں چلے گئے تھے، لیکن آپ 5,000 افراد۔ تو اب پھر لانگ مارچ کا ہے، لیکن بہرحال وہ عدالت کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں، عدالت سے این آر او مانگا ہے، لیکن اگر عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جو کہ آئین اور انصاف سے متصادم ہوا، جو آلریڈی ان پر بہت بڑا کوشچن مارک جو لاسٹ لانگ مارچ میں انہوں نے آپ کی انتظامیہ کو روک دیا تھا، جس کی بنیاد پہ اسلام آباد کو آگ لگا تھا، تو یہ ساری ذمہ داری عدالت پہ آئی تھی، اور عدالت کے اوپر آلریڈی جانبداری کا الزام وکیل بھی لگا چکے ہیں، جج بھی لگا چکے ہیں، اور میڈیا میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ ان کا آخری سہارا عدالت ہے، اور لیکن سوال یہ ہے کہ اس طریقے کا رزلٹ جو بلدیاتی میں آ رہا ہے، اب سندھ میں بھی ہے، تو ان جگہوں پر جو بلدیاتی اور پھر پنجاب میں ہوگا، وہاں پر اگر اسی طرح کا رزلٹ رہا تو عمران خان صاحب کو آئندہ آنے والے جنرل الیکشنز میں اپنے رزلٹ کو پہچان لینا چاہیے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔